السلام علیکم میرے عزیز دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میٹرز کیچر اور میں ہوں مجاہد حسین۔ میرے عزیز دوستو، پچھلے 2-3 دنوں سے ایک ملک پاکستان کے مذہبی طبقے کے اندر بے چینی اور تڑپ پائی جاتی ہے، اور کچھ فرقوں کے درمیان گہما گہمی اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، مقابلہ بازی شروع ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اور بڑی تکلیف کے ساتھ، شدت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم کس روش کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ایک مفتی طارق مسعود صاحب جانی پہچانی شخصیت ہیں اور مفتی ہیں۔ مفتی مذہبی روح سے اگر دیکھیں، جو درس نظامی یا اس سے دیکھیں تو ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جو کہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ بھی ایک پی ایچ ڈی لیول کا ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جو کہ اسلام کے جتنے بھی مسائل ہیں، فقہی مسائل ہیں، اس کے اوپر وہ دسترس رکھتا ہے۔ اس کی وہ اسپیشلائزیشن کہلاتے ہیں، انہوں نے اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہوتی ہے۔ کسی بھی معاملے کے اندر اسے اجازت ہوتی ہے وہ فتویٰ دے سکتا ہے، وہ فتویٰ دے سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے اس لیول کا وہ مفتی صاحب ہیں، لیکن ان کا جو رویہ ہے، رویہ عجیب ہے کہ وہ کراچی سے چلتے ہیں، کراچی سے جہلم آتے ہیں صرف اس چیز کے لیے کہ جو مناظرہ ہے، مناظرہ کروں میں، کیا مناظرہ کروں میں، فرقہ واریت اور اس فساد سے کوئی خیر تو برآمد نہیں ہو سکتی۔ شاید 2-4 لوگ ہلاک ہو جائیں، 2-4 لوگ مارے جائیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ اگر کوئی عام بندہ کرتا تو اس کے اوپر تو ایک چیز ہوتی کہ یہ جی ایک عام بندہ ہے، اس کو پاس نہ علم ہے۔ ہم جیسے نکٹھے نکمے اور ان پڑھ لوگ اگر یہ بات کرتے تو وہ سمجھ میں آتی ہے کہ یار یہ ویسے شگو لگا رہے ہیں، لیکن ایک ڈاکٹر، ایک مفتی، ایک عالم کا یہ رویہ پوری امت کے لیے اور بالخصوص پاکستانی عوام کے لیے یہ باعث تشویش ہے کہ وہ یہاں پر آئے، مناظرے کا چیلنج کرے اور ان کے ساتھ گتھم گتھا ہو اور اس کے ساتھ کوئی چیز کرے یا کسی حوالے سے بحث و مباحثہ ہو، ایک طرف سے ان کی ٹیم ہو، ایک طرف سے ان کی ٹیم ہے، وہ اس کو کافر قرار دے دے، وہ اس کو کافر قرار دے دے، وہ اس کو گستاخ صحابہ قرار دے، وہ اس کو گستاخ صحابہ قرار دے، وہ اس کو گستاخ رسول کہے، وہ اس کو گستاخ رسول۔ توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ۔ میرے عزیز دوستو، یہ علماء کا اگر رویہ ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ تو پھر علماء کرائم ہوئے، علماء کرام نہ ہوئے کہ جو یہ کرائمز کو شائع کر رہے ہیں، یہ کرائمز کو بڑھا رہے ہیں، اور ان کے جو نیچے مقتدی ہیں ان کو بندہ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ انسان نہیں، یہ تو ڈنگر ہیں۔ اس طرح کی باتیں اپنے پیجز کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، اللہ کے بندے، وہ جو سمندروں کا مالک ہے نا، وہ سمندروں کا مالک آپ کی آنکھ سے ٹپکتے ہوئے ایک آنسو کو دیکھتا ہے، وہ سمندروں کو نہیں دیکھتا۔ وہ آپ کی آنکھ سے بہتے ہوئے ایک آنسو کو دیکھتا ہے۔ وہ رات کے پچھلے پہر اپنے بندے کی روتے ہوئے گڑ گڑاہٹ کو دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہم کافروں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں، اور وہ ہم عام بندے نہیں، ہمارے تو علماء کرام، مفتیان کرام کا یہ وتیرہ بنتا جا رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو یہاں پر وہ کر رہے ہیں۔ دوسری چیز، جہلم کے انجینئر محمد علی مرزا، جو کہ بار بار اس طرح کی غصے والے یا جو ایک انسان کا رویہ نہیں ہوتا، اس رویے کو اپناتے ہوئے جب بات اور بحث کرتے ہیں تو ظاہر ہے صحابہ کرام کے سے جو محبت کرنے والے لوگ ہیں،
انبیاء کرام سے جو محبت کرنے والے لوگ ہیں انہیں تکلیف ہوتی ہے، انہیں تڑپ ہوتی ہے، وہ اٹھیں گے، وہ اٹھیں گے، وہ بات کریں گے، لیکن یہ شرپسندی ہے، یہ ویسے ہی ہے آپ کسی کو گولی مار دیں اور دوسرا خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہے، یہ کسی صورت برداشت نہیں ہے، کسی بھی صورت یہ برداشت نہیں۔ تو ہمارے لیے شرم کا مقام ہے، ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم جس کے پیچھے مرنے مارنے کی قسمیں کھاتے ہیں، جن کے ہم پیروکار بنتے ہیں، ان کی حالت دیکھیں، وہ ایک دوسرے کو ساتھ گتھم گتھا ہیں، بجائے اس کے کہ وہ آج کے جو حل طلب مسائل ہیں عوام کی توجہ اس طرف دیں، آج کے جو غریب کے مسائل ہیں، آج کے جو معیشت کے مسائل ہیں، آج کے جو دنیا اسلام مغلوبیت کا شکار ہے، ان کی طرف توجہ دینے کی بجائے ہم فرقہ پرستی جیسی لعنت کے اندر دھت ڈوبے ہوئے ہیں، اس گندگی کے اندر ہم تباہ ہوئے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں شرم آتی ہے کہ اگر ایسے مفتی اور ایسے انجینئر ہمارے سربراہ ہوں گے تو اس امت کا اللہ ہی حافظ ہے نا۔ پھر لوگ کس نظر سے علماء کرام کو دیکھتے ہیں، پھر لوگ کس نظر سے علماء کرام کو دیکھیں گے، پھر لوگ کس طریقے سے ان کی تکریم کریں گے، پھر لوگ کس طریقے سے ان کے پاس جائیں گے، پھر لوگ کیسے مسائل ان کو سنائیں گے، پھر تو لوگ اپنی کریں گے نا، پھر لوگ اپنی کریں گے۔ یقین جانیے اگر تھوڑی سی نگاہ مستقبل کی طرف دیکھیں تو ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کا حشر ایسا ہونے جا رہا ہے جس سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمارے علماء کرام جو انبیاء کے وارث ہیں ان کی عزت و تکریم رکھے، لیکن ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو ہمارے علماء کرام کا نام بدنام کر رہے ہیں، ہمارے مفتیان کرام کا نام بدنام کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، میں کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا، میں مسلمان ہوں، میں کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمانوں کو اکٹھا کیا جائے ایک سٹیج کے اوپر۔ وہ اپنی تاریخ دہرا رہے ہیں کہ جب انگریز یونیورسٹیاں بنا رہے تھے، وہ دن با دن مسلمانوں کے اوپر غلبہ حاصل کر رہے تھے، تو ہمارے علماء کرام کس میں لگے ہوئے تھے؟ ہمارے علماء کرام کن مسائل کا شکار تھے؟ ہمارے علماء کرام کن خرافات کا شکار تھے؟ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہم گناہ گار لوگ علماء کرام کی طرف سے اچھائی کی امید رکھتے ہیں کہ ایسے مفتیان کی سرزنش کی جائے، ایسے انجینئرز کے حوالے سے فتوے صادر کیے جائیں۔ کیوں فتوے دیے جائیں؟ ان کو انسان بننا چاہیے، انسان بن کے اچھا مسلمان ہو کر ایک مفتی کا کردار ادا کریں اور انجینئر کا کردار ادا کریں، تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا، امت کے لیے بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو للکاریں۔ للکارنا ایک تو عام مسلمان کا کام نہیں ہے، چیلنج دینا ایک تو عام مسلمان کے لیے ممانعت ہے۔ کیوں ہم چیلنج دیتے ہیں کہ تم کافر ہو اور تم کافر ہو؟ کس کو کافر قرار دے رہے ہیں؟ تم لوگوں کی حیثیت کیا ہے کہ جس وجہ سے کافر قرار دے رہے ہیں ایک دوسرے کو؟ کیا حیثیت ہے؟ حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہی حال رہا، اور اپنی فیم کے لیے، اپنی مشہوری کے لیے، اپنی پذیرائی کے لیے یقین جانیے 2 ٹکے کے بھی نہیں کہلائیں گے آپ لوگ۔ ہمیں شرم سے یہ بات کہنا پڑ رہی ہے، دکھ سے یہ بات کہنا پڑ رہی ہے۔ وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا تھا ملاؤں کے حوالے سے۔ اللہ سے انہیں کویسچن کیا تھا کہ نہ تو جنت کے اندر کوئی مسجد ہے، نہ کلیسا ہے وہاں پر، نہ کوئی چرچ ہے، تو ان ملاؤں کا وہاں پر کیا کام ہے بھائی؟
یہ ملا وہاں پر جا کے کیا کریں گے؟ ان کا کام تو تخریب کاری ہے، ان کا کام تو فساد پھیلانا ہے، ان کا کام تو فرقے جیسی لعنت کو پروموٹ کرنا ہے، وہاں پر تو یہ ہمارا جینا حرام کریں گے۔ بڑا کیا خوب کہا تھا۔ میرے لیے قابل احترام ہیں مرزا محمد علی اور مفتی طارق مسعود صاحب۔ میری بحیثیت ایک عام گناہگار مسلمان کی حیثیت سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس فرقہ بازی کو چھوڑ دیں۔ مسلمان بالعموم اور بالخصوص پاکستانی ایک قرب سے گزر رہے ہیں۔ عالمی سطح کے اوپر ہمیں مشکلات کا سامنا ہے اور قومی سطح کے اوپر ہمیں مشکلات کا سامنا ہے۔ ایک طرف سے سیاسی جو ایک ٹولہ ہے ان سے ہمیں چھٹکارا نہیں ملتا، تو دوسری طرف سے یہ آپ لوگ فساد پھیلانے کے لیے طرح طرح کی چیزیں لے کے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو خدا را ان چیزوں کو ختم کریں، امت کو ایک ہونے دیں۔ ہم نوجوانوں کو کیا سبق دے رہے ہیں آپ لوگ کہ ہم بٹوارے میں بٹ جائیں، ہم تقسیم ہو جائیں، ہم ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں؟ آج تو دو سگے بھائی بھی، ایک وہابی ہے تو ایک دیوبندی ہے تو تیسرا بریلوی ہے، چوتھا اہل تشیع ہے۔ ہمیں کیا آپ سکھا رہے ہیں؟ کیا اس فرقے سے ہمیں کیا آپ لوگ سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ ہم آگے آپ لوگوں تو اسلام کا جو مقدمہ ہے عالمی سطح کے اوپر لڑنا چاہیے، آپ کو اسلام فوبیا سے لڑنا چاہیے۔ آپ تو اپنے بھائیوں کو کافر قرار دینے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ کیا ہمارے یہی گناہ ہے کہ ہم آپ لوگوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، آپ لوگوں کی عزت و تکریم کرتے ہیں؟ کیا ہماری اور تمام مسلمانوں کی، تمام پاکستانیوں کی عزت اور دی ہوئی تکریم کا یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا ہمیں ایک دوسرے کے اندر لڑا رہے ہیں؟ مفتی طارق مسعود صاحب، آپ کی ایک ویڈیو سے کتنا اشتعال انگیزی پھیلی، مرزا انجینئر صاحب آپ کے ایک فیس بک کے اوپر پوسٹ سے کتنا انتشار پھیلا، یہ آپ لوگ جانتے ہیں؟ ہمیں آپ لوگ کہاں کس نہج کے اوپر لے کے جا رہے ہیں؟ میری ریکویسٹ ہے، ہم ہاتھ جوڑ کے آپ لوگ سے معافی مانگتے ہیں کہ خدا را اس امت کو ایک ہونے دو۔ اس امت نے بہت سے ظلم سہے ہیں، آگے والی نسلیں ہماری بہت سے ظلم سہنے جا رہے ہیں۔ ابھی تو ہم نے گریٹر اسرائیل کا مقابلہ کرنا ہے، کیا خاک کریں گے مقابلہ؟ آپ لوگوں نے ہمیں 70 فرقوں کے اندر تقسیم کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو ہے کہ امت اتنے فرقوں کے اندر 73 فرقوں کے اندر بٹے گی۔ کیا اس میں مسلمانوں کی اور علماء کرام کی کیا کنٹریبیوشن ہونی چاہیے؟ اس کے اوپر تو آپ لوگوں کو موت آتی ہے کہ ہم نے فرقوں میں بٹنا نہیں ہے، بٹیں گے، لیکن ہم نے ان سے بچنا ہے۔ ہم نے فروعی مسائل لے کر، سطحی مسائل لے کر ہم ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں، 5% مسائل لے کر ہم ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں۔ 95% جو قرآن مجید بھی ایک ہے، نماز بھی ایک ہے، اس کے فرائض کی میں بھی کوئی شک نہیں ہے، احادیث بھی سارے مانتے ہیں۔ کیا صرف اپنے گندے فرقوں کے خاطر آپ لوگ ہمیں تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں؟ میرے عزیز دوستو، اسی دکھ کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔